بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند دنوں سے ہم پڑھتے آئے ہیں حضرت ڈاکٹر سر محمد اقبال کی ایک دلچسپ نظم ایک آرزو۔ تو آج یہ نظم انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ آج آخری حصہ ہے اس کا، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس نظم کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا، تو میں پڑھوں گا، اس کے بعد اس کی تشریح ہوگی۔ پھولوں کا آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میرا دعا ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میرا دعا ہو۔ دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسو، سرسبز جن کی نم سے بوٹا امید کا ہو۔ دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسو، سرسبز جن کی نم سے بوٹا امید کا ہو۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا گرا ہو۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا گرا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، اور تمام نچوڑ جو ہے یہ اس شعر میں حضرت علامہ اقبال نے یہاں پہ ظاہر کیا ہے کہ اس نظم ایک آرزو کا کیا مقصد اور کیا مدعا ہے۔ بہرحال بہرکیف آپ اس کی ان چند اشعار کی تشریح سنیے۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ اس نظم میں اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میرا دل دنیا کی محفلوں سے، دنیا کے انجمنوں سے، دنیا میں رہ کر اکتا گیا ہے۔ اب میں ایسے ماحول میں جانا چاہتا ہوں جہاں خاموشی ہو، جہاں سکون ہو، جہاں سکوت ہو، جہاں ہر طرف پرندے گاتے ہوں، جہاں سبزہ ہو، جہاں ندی کا صاف پانی بہ رہا ہو۔ اور اس پرسکون ماحول میں حضرت علامہ اقبال اپنی زندگی کے ایام گزارنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہاں جہاں میں اپنی جھونپڑی میں رہوں اور پرسکون جگہ رہوں، صبح کے وقت جب شبنم کے قطرے پھولوں پر نمودار ہو کر انہیں وضو کرانے کا کام انجام دے، تو میں بھی خدا کی یاد اور عبادت میں آنسوؤں سے کام لے کر انہیں سے وضو کروں، اور میری آہوزاری اور فریاد میری دعا بن جائے۔ دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسو، سرسبز جن کی نم سے بوٹا امید کا ہو۔ شاید علامہ اقبال وطن کے حالات دیکھ کر، ملت کے حالات دیکھ کر اکتا گئے ہیں، ان کا دل تنگ آ گیا ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے دل کھول کر اپنے وطن کی ابتر حالت پر روؤں، اور اس قدر آنسو بہاؤں کہ آنسو کی نمی سے امید کا درخت سرسبز وہ شاداب ہو جائے۔ یعنی دل میں امید کا پیڑ جو مر جا رہا ہے، آنسو بہا کر خدا کی عبادت کے بعد دل کو تسلی حاصل ہو، اور امید کا پیڑ سرسبز ہو جائے، اور وطن عزیز
آزادی کی نعمت سے فیض یاب ہو جائے۔ یہ علامہ اقبال کے دل کی امنگ ہے کہ وطن عزیز کو آزادی دلانا۔ ہاں، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا گرا ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ صبح کے اس پرسکون اور خاموش ماحول میں میری فریاد اتنی بلندی پر جائے کہ تاروں کے قافلے کے لیے فریاد جرس یعنی گھنٹی کا کام کرے۔ آخری شعر ہے اس نظم کا: ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگہ دے۔ شاعر حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ اس شعر میں فرماتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں: خدا کرے میری آہوزاری، خدا کرے میرا رونا ہر درد مند دل پر اثر کرے، جو میں اپنے وطن کے لیے، جو اپنی ملت کے لیے آہوزاری کرتا ہوں، جو میں اپنی ملت کو اندھیرے میں دیکھتا ہوں اور میں ان کو اجالے میں لانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے اشعار کے ذریعے سے، اور وہ بھی میری طرح خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرے اور اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کرے۔ جو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، یعنی ملت اسلامیہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، جو اپنی اصلیت کو بھول چکے ہیں، یعنی برصغیر کے مسلمان اپنی اصلیت کو بھول چکے ہیں، شاید وہ بھی بیدار ہو جائیں اور اپنے ملک اور قوم کی بہبودی اور آزادی کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔